اور منافقین اور کافرین ان دونوں کی مائیت سے جلتے ہیں۔ منافق اور کافر ان کی محنت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ رہی ہے کہ جہاں محبوب ہوں ساتھ ان کے یار ہوں۔ میں انشاءاللہ قرآن مجید سے یہ نقشہ پیش کروں گا۔ آپ نے جس طرح اشتہار میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی رکھا ہے تو ساتھ نبی کے یاروں کا تذکرہ بھی رکھا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جہاں محبوب ہوں ساتھ ان کے یاروں کا تذکرہ بھی ہو اور ان کے یار بھی ہوں۔ لیکن منافقین کی ہمیشہ محنت یہ رہی ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے ہٹ جائیں اور علیحدہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی ان منافقوں کی اس حرکت اور سازش کا ذکر ہے جس حرکت کے ذریعے وہ صحابہ کو نبی سے دور کرنا چاہتے تھے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ نبی کے ساتھ جو صحابہ ہیں ان پر خرچ بند کر دو، چندہ ان کا بند کر دو، اور چندہ بند کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ صحابہ حضور علیہ السلام کو چھوڑ جائیں گے۔ یعنی ان کی مشیت یہ تھی کہ صحابہ نبی کو چھوڑ جائیں، اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں ان کو چندہ دینا بند کر دو، ان پر خرچ کرنا بند کر دو، ان پر جو ہے انفاق بند کر دو، یہ صحابہ حضور کو چھوڑ جائیں گے۔ انہیں کیا پتا، یہ صحابہ تو جانیں دینے کے لیے آئے تھے، یہ کوئی مال دے کر نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ نقشہ قرآن میں بتایا ہے کہ منافقوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہو جائیں، اور کافروں کی کوشش بھی یہی رہی ہے، منافقوں کی بھی کوشش یہی رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، کوشش یہ کی کہ حضرت عائشہ حضور علیہ السلام سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 17 آیات نازل کر کے اور حضرت عائشہ کی تطہیر بیان کر کے اور قرآن اس کو بنا کر کے قیامت کی صبح تک حضرت عائشہ کی تطہیر کو عام کر دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک حجرہ عائشہ میں سلا کر اور ہمیشہ کے لیے منافقوں کو ناکام بنا دیا۔ منافقوں کی کوشش یہ رہی ہے اور ساتھ کافروں کی کوشش بھی یہی رہی ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہو جائیں۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ کافروں کے سردار حضور علیہ السلام سے ملاقات کر کے آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہیں نا، یہ معاذ اللہ کم عزت والے ہیں، ہم بڑے سردار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں ہماری عزت میں فرق آ جائے گا، آپ ان کو اپنی محفل سے تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیجئے، ہم آپ کی محفل میں آئیں گے اور آپ سے مذاکرات کریں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، آپ سے باتیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت حریص ہوا کرتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کریں اور اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کی۔ حضرت عمر فاروق جیسے جری صحابی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو ہیں ہی اپنے، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا دیا جائے گا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بڑے سردار ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اگر ان میں سے کوئی اسلام قبول کرے گا تو ان کے پیچھے ہزاروں کی رعیت ہوگی، اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیا جائے۔
دل والی بات ابھی زبان پر نہیں پہنچی تھی کہ عرشوں سے فرشوں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ چکے تھے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب، کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، ایمان قبول کرے یا نہ کرے، آپ اپنے یاروں کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، ان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو اپنی محفل سے نہ اٹھانا۔ اب دیکھیں کافروں کی کوشش بھی یہ ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ رہیں، منافقوں کی کوشش بھی یہ ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ رہیں، اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جہاں محبوب ہوں وہاں ان کے یار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا آنا ہی بند کر دیا جو اسلام میں آنا چاہتے تھے لیکن صحابہ پر اعتراض کر کے آنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ایسوں کو آنے ہی نہیں دیا کہ اگر اسلام میں آنا ہے تو ان کو مان کر آؤ۔ صحابہ پر اعتراض کر کے جو آنا چاہتے ہیں اللہ نے ان کو آنے ہی نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا، اے میرے محبوب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ کی محفل میں صحابہ بیٹھے رہیں، آپ کی نظریں بھی صحابہ سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ جہاں محبوب کے یار ہوں وہاں محبوب کی نظر ہو۔ دیکھیں گے بہت بڑا اکرام ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کو بٹھائیں، کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، اور اس کو دیکھیں بھی نہ، کسی اور کے ساتھ محو گفتگو ہو جائیں، کافی دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ یہ کہے گا ہم کوئی کھانے کے بھوکے تھے، حضرت نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ یعنی کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اکرام ہے، چائے پلانا یہ بھی بڑا اکرام ہے، لیکن توجہ کرنا یہ بہت بڑا اکرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ان کو اپنی محفل سے اٹھانا بھی نہیں اور آپ کی نظر بھی صحابہ سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جہاں حضور ہوں ساتھ ان کے یار ہوں، اور کافروں کی مشیت یہ ہے، منافقوں کی چاہت یہ ہے کہ صحابہ نبی سے علیحدہ ہوں۔ آج بھی دیکھیں نبی کے روزے میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، منافق اور کافر لوگ جلتے ہیں، اس معیت پر وہ خوش نہیں ہوتے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ روزے اطہر میں سوئے ہوئے ہیں، ان کا نبی کے روزے میں مدفون ہونا معاذ اللہ یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے، یہ تو حکومتیں ان کی تھی، انہوں نے اپنی تدفین یہاں کروائی، یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے۔ یہ اعتراض سوشل میڈیا پر اٹھایا گیا، جب یہ اعتراض میرے تک پہنچا تو میں نے اسے کہا کہ اے کاش تم لوگوں نے کچھ تو فرق کیا ہوتا اسمبلی اور جنت میں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اے کاش تم لوگوں نے کچھ تو فرق کیا ہوتا اسمبلی اور جنت میں۔ کیا داندلی کر کے آدمی اسمبلی میں تو جا سکتا ہے، کیا داندلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ اور نبی کا روزہ جنت ہے یا نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور جنت میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ داندلی کر کے آدمی اسمبلی میں تو پہنچ سکتا ہے، کیا داندلی کر کے جنت میں بھی جا سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ تو مسلم قاعدہ ہے، ہر انسان اس مٹی میں دفن ہوتا ہے جہاں سے پیدا شدہ ہوتا ہے۔ کیسے پتا چلے کہ فلاں بزرگ کس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں؟ انتظار کرو جہاں ان کو دفن کیا جائے، سمجھو کہ یہ پیدا بھی وہیں سے ہوا تھا۔ کوئی دفن ہوا کراچی کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا کراچی کی مٹی سے۔ کوئی دفن ہوا کوئٹہ کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا کوئٹہ کی مٹی سے۔ کوئی دفن ہوا لاہور کی مٹی میں، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوا تھا لاہور کی مٹی میں۔ لیکن ابو بکر و عمر دفن ہوئے ہیں نبی کے روزے میں، نبی کا روزہ جنت ہے، پتا چلا یہ پیدا بھی ہوئے تھے جنت سے۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا شان ہے ان کی کہ پیدا بھی جنت سے ہوئے، دفن بھی جنت میں ہوئے، اٹھیں گے بھی جنت سے، جائیں گے بھی جنت میں۔
तुम अपनी फिक्र करो, अबू बकर उमर के खेमे, तमाम सहाबा अहले बैत के खेमे 1400 साल पहले जन्नत में लग चुके हैं। हजरत अबू बकर भी जन्नत में हैं, हजरत उमर भी जन्नत में हैं, और नबी का रोजा जन्नत है। मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। और मैंने कहा कि कुरान पर ईमान रखने वाला ये एतराज कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला इल्लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल मुरजिफून फिल मदीना लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला क़लीला मलऊनीन ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व कुतिलू तक़तीला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मुनाफिकीन जो मदीनतुल मुनव्वरा में हैं, अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए, अपने निफाक से बाज ना आए, ए मेरे महबूब, हम आपको उन पर ऐसा मुसल्लत कर देंगे कि सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला कलीला, के मुनाफिक आपके पड़ोस में ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे, इल्ला कलीला, मगर थोड़ी देर। ये कलीला की जो मुद्दत है, ये नबी की हयात तय्यबा में इस मुद्दत का पूरा होना जरूरी है, वगरना पड़ोस का क्या मतलब होगा। तो अल्लाह का कुरान ये फैसला देता है कि मुनाफिक जहां पाए जाएंगे उनको पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा। मुनाफिक मदीने में रह नहीं सकता, ये कुरान का फैसला है। लेकिन अल्लाह ने जिनको मदीने में रहाया, ऐसा रहाया कि छुप छुपा के नहीं, हुक्मरान बना के रहाया। ऐसा रहाया कि हुक्मरान बनकर रहे, और ऐसे रहे कि उस वक्त से जो मदीने में हैं, आज तक मदीने में हैं। सिर्फ मदीने में नहीं बल्कि मस्जिद नबवी में हैं, मस्जिद नबवी में नहीं बल्कि रियाजुल जन्नत में हैं, नबी के रोजे में हैं, अबू बकर भी हैं और उमर भी हैं। ये तो आज भी जन्नत में हैं, हजरत अबू बकर भी जन्नत में हैं और हजरत उमर भी जन्नत में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरी जगह, कई जगह इनकी वजाहत कर दी है। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे थे, और जनाजा मुनाफिक का था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में आए, उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरी राय ये है कि आप ये जनाजा ना पढ़ाएं, ये तो मुनाफिक का जनाजा है। आप अलैहिस्सलाम आसमानी हुक्म के पाबंद थे, जब तक आसमानों से मना नहीं आनी थी आप अलैहिस्सलाम ने रुकना भी नहीं था। आप अलैहिस्सलाम चले गए और जनाजा पढ़ा दिया। जनाजा पढ़ाने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत को नाजिल फरमाया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदुम वला तकुम अला कब्री। ए मेरे महबूब, आइंदा इनमें से कोई भी मरे, आपने जनाजा नहीं पढ़ाना और इनकी कब्र पर खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। मैंने कहा जनाजा न पढ़ाना, ये बात तो समझ आती है, लेकिन कब्र पर खड़े होने की इजाजत भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, जी हाँ, इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, कि इनके अंदर अल्लाह का इनकार है, अल्लाह के रसूल का इनकार है, कुफ्र है, शिरक है। जिसके दिल में कुफ्र हो, शिरक हो, निफाक हो, अल्लाह ताला अपने हबीब को 2 गज के फासले पर भी ठहरने नहीं देता। और कोई तो ऐसे यार हैं जो अल्लाह ने अपने हबीब के साथ कयामत तक सुला दिए। कुरान पर ईमान रखने वाला ये एतराज कर सकता ही नहीं है कि अबू बकर उमर नबी के रोजे में अंदर क्यों हैं। हजरत हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक सवाल उठाया करते थे, फरमाया करते थे कि काबतुल्लाह का जो मुसल्ला है, उस मुसल्ले पर उस वक़्त से लेकर आज तक जितने पेश इमाम आए, सब के सब अहले सुन्नत आए, तुम्हारा पेश इमाम काबतुल्लाह के मुसल्ले पे क्यों नहीं आया। मस्जिद नबवी का जो मुसल्ला है, उस मुसल्ले पर उस वक़्त से लेकर आज तक जितने भी पेश इमाम आए, सब के सब अहले सुन्नत आए, तुम्हारा पेश इमाम मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे क्यों नहीं आया। वो जवाब क्या देते हैं, कहते हैं काबतुल्लाह के मुसल्ले पर अहले सुन्नत पेश इमाम जबरदस्ती आया है, मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर
اہل سنت امام زبردستی آیا ہے تو حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ جلالی انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کعبۃ اللہ کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر مسجد نبوی کے مصلی پر اہل سنت امام زبردستی آیا ہے، اگر حضرت ابو بکر پہلے نمبر پر زبردستی آئے ہیں، اگر ریاض الجنت میں ابو بکر و عمر زبردستی مدفون ہوئے ہیں تو کل جنت میں بھی زبردستی جائیں گے۔ اگر یہاں زبردستی ہیں تو وہاں بھی زبردستی چلے جائیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بھائی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جہاں حضور ہوں وہاں صحابہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آج تک حضور کو اکیلا نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کا رویہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا رہا ہے، صحابہ کے ساتھ بھی اور رسالت کے ساتھ بھی اللہ کا رویہ ایک جیسا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا رہتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں، نبی پہ اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی اللہ ہے جو صحابہ پہ صلاۃ بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی صحابہ پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی پر اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اور صحابہ پر اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے اہل ایمان نبی پہ صلاۃ بھیجیے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے میرے محبوب آپ اپنے یاروں پہ صلاۃ بھیجیے۔ صحابہ کو حکم ہے نبی پہ صلاۃ بھیجو، نبی کو حکم ہے صحابہ پہ صلاۃ بھیجو۔ وہاں ہے صلو علیہ، یہاں ہے صلی علیہم۔ معاملہ اللہ نے نبوت اور صحابیت کے ساتھ ایک جیسا رکھا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، اے اہل ایمان نبی پہ سلام بھیجیے، نبی پہ سلام بھیجیے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جب تیرے پاس آئیں ہماری آیتوں کو ماننے والے، بھئی آیتوں کو ماننے والے کا مطلب کیا ہے؟ مومن ہوں، تیرے پاس آئیں یعنی نبی کے دور کے ہوں، مومن بھی ہوں، نبی کے دور کے بھی ہوں، نبی کے پاس بھی آئیں، مومن بھی ہوں، نبی کے دور کے بھی ہوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ بولو بھائی یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے محبوب جب تیرے پاس ہماری آیتوں کو ماننے والے آئیں، یعنی صحابہ ہوں گے نا، آیتوں کو ماننے والے یعنی مومن ہوں گے، تیرے پاس آئیں یعنی تیرے دور کے ہوں گے، نبی کے دور کے بھی ہوں اور مومن بھی ہوں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ صحابہ۔ جب تیرے پاس صحابہ آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں سلام کہیے۔ صحابہ کو حکم ہے نبی پہ سلام کہیے، نبی کو حکم ہے صحابہ پہ سلام کہیے۔ اللہ کا رویہ نبوت اور صحابیت کے ساتھ ایک جیسا رہا ہے، مشترک رویہ رہا ہے۔ دونوں کے دشمن بھی مشترک ہیں، دوست بھی مشترک ہیں، دونوں کے ساتھ اللہ کا رویہ بھی مشترک ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ مجلس کا سلام تو وہ کرتا ہے جو آنے والا ہوتا ہے یا پہلے سے بیٹھنے والا کرتا ہے؟ بھائی مجلس کا سلام کون کرتا ہے؟ آنے والا یا پہلے سے بیٹھا ہوا؟ آنے والا کرتا ہے نا۔ لیکن معاملہ یہاں تھوڑا برعکس ہے۔ اللہ نے فرمایا آئیں گے وہ سلام آپ نے کرنے، آئیں گے وہ سلام آپ نے کہنا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے جب تم کہتے ہو کہ جب تمہارے استاد آئیں تو سلام کہنا، یوں بھی تو کہتے ہو نا، جب تیرے دوست آئیں تو سلام کہنا، کیا مطلب ہوتا ہے کہ کہنے آپ نے ہیں، سلام میرے ہیں۔ تو اللہ اپنے حبیب سے اپنے سلام صحابہ کو پہنچوا رہا ہے۔ کتنا مرتبہ ہے نبی کے یاروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو نبی کی تابعداری پر اللہ کی محبت مل رہی ہے، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کی تابعداری کرے گا اسے اللہ کی رضا ملے گی، جو نبی کی تابعداری کرے گا اسے اللہ کی محبت ملے گی۔ غور کیجئے، نبی کی تابعداری پر اللہ کی محبت مل رہی ہے، اور صحابہ کی تابعداری پر اللہ کی رضا مل رہی ہے، اور محبت بغیر رضا کے نہیں ہوتی، رضا بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ صحابیت اور نبوت یہ دینی قیادت کا ایک نمونہ ہے، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام کی معیت میں جو آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو آ گئے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر اتفاق ایسا ہو جائے کہ کوئی بھی عمل نہ ہو، صرف صحبت رسول مل جائے، پھر بھی صحابی ہوتا ہے۔ ایک صحابی صبح صبح آ کر کلمہ پڑھتا ہے اور ظہر سے پہلے شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اجر بہت پا لیا، لم یسجد للہ سجدۃ قط، ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ یہ ایسا صحابی ہے کہ جس کے اعمال نامے میں ایک سجدہ بھی نہیں، ایک نماز بھی نہیں، لیکن یہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ بعد میں آنے والے ہزاروں غوث قطب ابدال مل کر بھی اس صحابی کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے۔ تو صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، صحابہ پر کسی کو بھونکنے نہیں دیا جائے گا۔ اور آج کل ایک پرفتن یہ دور ہے، اس میں ایک خطرناک سازش روافض استعمال کر رہے ہیں کہ رافضیوں کو داڑھی رکھوا کے، اہل سنت والی ٹوپی پہنا کے، لباس پہنا کے اس کو میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ ٹوپی اہل سنت والی، داڑھی اہل سنت والی، لباس اہل سنت والا، اور میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، حالانکہ وہ اہل سنت ہوتے نہیں ہیں۔ میں نے کئی جگہ کہا، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اہل سنت کسی ٹوپی کا نام، بولو بھائی، اہل سنت کسی ٹوپی کا نام نہیں ہے، کسی لباس کا نام نہیں ہے۔ اہل سنت قرآن اور سنت سے مستنبت عقائد پر چلنے والوں کا نام اہل سنت ہیں۔ اگر میڈیا پہ آپ کو کوئی نظر آئے ٹوپی اہل سنت کی طرح ہو، داڑھی اہل سنت کی طرح ہو، لباس اہل سنت کی طرح ہو، اور صحابہ پہ بھونکتا ہوا نظر آ جائے، آپ نے یقین کر لینا ہے کہ یہ اہل سنت ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی ان کے مذہب میں ایک بہت بڑا فریضہ ہے، تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں آپ کو اصول کافی جلد 2 سے ایک روایت پڑھ کر سناتا ہوں کہ ان کا مذہب کیا ہے کہ یا سلیمان انکم علی دین من کتمہ اعزہ اللہ ومن اذاعہ اذلہ اللہ، اے سلیمان تم ایسے دین پر ہو جو اس کو ظاہر کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور جو اس کو چھپائے گا اللہ اس کو عزت دے گا۔
یعنی اپنے دین کو چھپانے پر ان کو ان کے عقیدے کے مطابق عزت مل رہی ہے۔ اس سے بڑا کوئی دھوکے باز مذہب ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی دھوکے باز مذہب نہیں ہو سکتا۔ یہ دھوکے باز ہے، میڈیا پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو سنی بنا کر صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ یاد رکھو، انشاءاللہ اگر قیادت نے اشارہ کیا ہم میدان میں آئیں گے۔ قیادت نے اشارہ کیا سڑکوں کو بلاک کرنے کے لیے، تمام ساتھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہیں ہاتھ بلند کریں۔ اور یہ موجودہ ان حالات میں یہ اویس ربانی اپنے چینل پر کچھ لوگوں کو بلاتا ہے، ہوتے سب رافضی ہیں، ایک کو اہل سنت بنا کے پیش کرتا ہے، ایک کو اہل تشیع بنا کے پیش کرتا ہے۔ بظاہر عوام یہ دیکھتی ہے کہ سنی اور شیعہ اس کے درمیان میں بحث ہو رہی ہے، حالانکہ ہوتے دونوں ایک ہی مذہب کے ہیں۔ اس سے بڑی کوئی دھوکے بازی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دھوکے بازی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک طرف سے اہل سنت کے لباس میں لا کر رافضی کو بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف سے رافضی بٹھاتے ہیں۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کہ سنی اور شیعہ کی بحث ہو رہی ہے، حالانکہ ہوتے دونوں ہی، بولو بھائی، ہوتے دونوں ہی شیعہ ہیں۔ اس لیے میں اویس ربانی کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، قانون حرکت میں آئے، اس پہ مقدمہ توہین صحابہ کا درج کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔